آج کی تراویح میں 27ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ پہلے کل کا بقیہ سورہ قاف اور سورہ ذاریات کا خلاصہ کل رہ گیا تھا، اس کا مطالعہ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ قاف اور اس کے بعد سورہ ذاریات کے 2 رکوع کل پڑھے گئے تھے، جن میں سورہ قاف ہی کی بات کو بڑھایا گیا ہے۔ ان میں قیامت اور حشر و نشر کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد تمہیں از سر نو زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے رب کے آگے اپنے اعمال اور اقوال کا جواب دینا ہوگا، تو قریش کے لیڈروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آج بھی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کو فوراً کہتے ہیں انہیں آسمانوں کی پڑی ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں۔ کبھی کہتے ہیں انہیں مرنے کے بعد کی پڑی ہے، زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ حکمران تو چھوڑیں، آج بھی دنیا میں جو پوری طرح سے مست ہیں، اگر ان کے سامنے آخرت کی بات کی جائے اور آخرت سے ان کو ڈرایا جائے، اور اگر انسان کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے تو گویا وہ بالکل آزاد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ آخرت کا خوف ہی ہے جو ہمیں اچھے کام کے لیے آمادہ کرتا ہے اور برے کام سے ہمیں روکتا ہے۔ جو انسان آخرت سے غافل ہوگا اس سے کوئی بہتر امید نہیں کر سکتے ہیں ہم۔ تو اگر کوئی شخص پوری طرح سے دنیا میں منہمک ہے اور اس کے سامنے آخرت کی بات کی جائے تو آج بھی یہی جواب ملے گا۔ کہا گیا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے دور سمجھ رہے ہیں وہ بہت قریب ہے، موت آتے ہی پتہ چل جائے گا، یہ ہے وہ چیز جس سے تم بھاگتے تھے۔ اسی طرح کہا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد سب مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد زمین ان کے اجزاء کو ہضم کر لیتی ہے۔ اللہ کو ان سب اجزاء کا پتہ ہے اور لوگوں کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر بھی ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس قوم پر بھی ہلاکت آتی ہے اس کے لیڈر تباہ اور عوام تتر بتر کر دیے جاتے ہیں، اور اب تو یہ ہر روز ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھو لوگوں کے نزدیک حساب کتاب کے دن کا آنا کتنا ہی دشوار ہو، مگر اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے کوئی لفظ منہ سے نکال دینا۔ یہاں تک کل کی تراویح کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ ذاریات کا بقیہ آج کی تراویح میں پڑھا گیا۔ فرمایا اپنی شان و شوکت پر مغرور قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن کا اصل پیغام دہرایا گیا ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ جبکہ بعض فلسفی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی قوتوں کا ظہور چاہتا تھا کہ لوگ اس کی طرح طرح کی مخلوقات دیکھ کر اس کی تعریف کریں اور وہ خوش ہو، جیسا کہ اوچھا انسان چاہا کرتا ہے، یا وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ نہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں۔ نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور قوت ساری کی ساری اسی کے پاس ہے۔ کیا نقشہ کھینچا یہاں! بڑے بڑے شعبدہ باز اور ہنرمند اپنی کاریگری اس لیے دکھاتے ہیں کہ بعد میں دیکھنے والوں اور تماش بینوں سے پیسے وصول کریں، جن سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ کم بختوں نے اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے نعوذ باللہ عبادت کا مطالبہ اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو عبادت کا مطالبہ خود تمہاری بھلائی، تمہاری نجات اور اپنے یہاں تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اسے ان چیزوں کی کیا حاجت؟ اللہ کی ذات اپنے آپ میں خود محمود ہے۔ ہماری اور آپ کی عبادت سے اس کی بزرگی اور برتری میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر ہم یا سارے جن و انس مل کر اس کی نافرمانی پر اتر جائیں تو اس کی عظمت اور بزرگی میں کوئی کمی ہونے والی
نہیں ہے، وہ ذات آپ میں آپ محمود ہے۔ سورہ طور میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں کیا گیا اور واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو دفع نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ رات، زمین، آسمان اور سمندر سب بار بار گواہی دے چکے ہیں، جب عذاب آتا ہے تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا، بس تم یاد دہانی کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کوئی کاہن ہو نہ کوئی دیوانے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم کسی گردش کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے ہمارا پیچھا چھوڑا دے؟ ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ عذاب کو آسمان سے اترتا دیکھ لیں گے تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو بادل ہیں جو ابر کرم بن کر ہمارے کھیتوں پر برسنے والے ہیں، حالانکہ وہ انہیں تہس نہس کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ سمود کے ساتھ ہوا۔ قوم سمود کا معاملہ بھی یہی تھا کہ جب ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئے اور خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ وہ اللہ کا عذاب تھا، اور وہ ہوائیں اتنی تیز و تند ہوتی چلی گئیں کہ ان کو اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کر مار ڈالا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ ایسے پڑے ہیں جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جب مار گرائے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، رات میں بھی اور سورج کے زوال اور غروب کے وقت بھی۔ سورہ نجم میں شفاعت کے متعلق کافروں کے غلط تصور کی تردید کی گئی ہے۔ اگر شفاعت کا یہ تصور لیا جائے کہ جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے اب ہم چاہے کچھ بھی کریں وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ہمیں ضرور چھڑا لیں گے، تو یہ سارا نظام کتابیں اتارنے کا، رسولوں کے بھیجنے کا اور عذاب سے ڈراوا دینے کا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ جب ان معبودوں کی خوشامد اور تعلق سے بڑے بڑے مجرم اور گناہگار بخش دیے جائیں گے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ تقوی اور نیکی کے چکر میں پڑنے والے کدھر سے عقل مند ٹھہرتے ہیں کہ دنیا کے مزے اور عیاشیوں سے محروم رہیں، مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کریں اور پھر بھی انہی کے برابر ہو جائیں جنہوں نے اس دنیا میں مزے اڑانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آج مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ان کو نہ نماز کی ضرورت رہی نہ روزے کی ضرورت رہی، بس وہ شفاعت کے بھروسے سارا عمل چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر صرف شفاعت سے کام چل جاتا تو صحابہ کرام کو اپنے بچوں کو یتیم کرانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں تھی، رات بھر کھڑے ہو کر عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان سے بڑا شفاعت کا حقدار اور کون ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کیوں یہ سب مصیبتیں اٹھائیں، کیوں یہ سب تکلیفیں اٹھائیں؟ بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، جہاد میں گئے، شہید ہوئے، اور ایسی قربانیاں انہوں نے پیش کی کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک پیش کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اگر صرف اس سے کام چل جاتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن شفاعت انہی کی ہو سکے گی جس کی شفاعت کی اجازت اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے، ورنہ ایک مرحلہ تو ایسا ہوگا کہ آپ حوض کوثر پر جام پلا رہے ہوں گے اور ایک جماعت آ رہی ہوگی، آپ آثار دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ تو ہمارے امتی آ رہے ہیں۔ امتیوں کی پہچان یہ ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے اعضاء جو وضو کرنے کی وجہ سے وہاں چمک رہے ہوں گے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پیر ہے، میں ان سے پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔
یہ آثار بھی ظاہر ہو رہے ہوں گے، اور جب وہ قریب پہنچ ہی رہے ہوں گے تب تک ایک فرشتوں کی جماعت ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، یعنی بدعات کو رائج کر دیا، وہ کچھ کیا جو آپ کے دین کا حصہ نہیں تھے۔ ایسے موقع پر ڈھکیل کر ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ آپ بھی ان کو جب فرشتوں کے ذریعے یہ بات سنیں گے تو آپ بھی اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تو شفاعت کی سخت ضرورت ہے، لیکن آپ بھی اپنا چہرہ پھیر لے رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ شفاعت کی سخت ضرورت ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ میرے بعد میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تب کیا ہوگا؟ تو شفاعت کا معاملہ جو ہے یہ بہت پیچیدہ ہے، علماء کرام سے اس کو قاعدے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور شفاعت کے چکر میں پڑ کر اعمال سے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ فی الوقت اتنا سمجھ لیں، آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ کی بڑی متبرک مخلوق ہیں، پل بھر کے لیے اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے، اس کی نافرمانی کا شائبہ بھی ان میں نہیں ہے، مگر ان کی سفارش بھی کسی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا اس کو سفارش کی اجازت دے گا۔ اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا، یعنی جس کو چاہے گا کہ یہ فلاں فلاں لوگ کھڑے ہوں اور یہ پیچھے جو ہے جہنمی کھڑے ہیں، اس میں سے یہ ایک بتا دیا جائے گا، یہ 10 20 لوگ 25 لوگ ہیں، اس میں سے آپ جس کو چاہیں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں۔ ہر آدمی کو اس کا اختیار بھی نہیں ہوگا اور نہ ہر آدمی کے لیے ہوگا۔ وہ کچھ چنندہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ اختیار دیں گے کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال جو ہے کچھ اچھے بھی ہوں گے کچھ برے بھی ہوں گے، تو کچھ برگزیدہ لوگوں کی شفاعت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ عام طور پر اپنی خیرات اور بعض نیکیوں پر غرور کر کے اپنے کو بڑا متقی اور پاکیزہ سمجھتے ہیں اور اس کی بنا پر حق کی دعوت دینے والوں کو کچھ خاطر میں نہیں لاتے، انہیں متنبہ کیا کہ وہ تم کو خوب جانتا ہے، جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں خون کی شکل میں رہے تو اپنے کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ، وہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے واقعی میں تقوی اختیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے نسل یا نام کے تعلق کی بنا پر غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہیں متنبہ کیا کہ ان سے زبانی کلامی تعلق تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا۔ ان پیغمبروں کے ذریعے بھیجے جانے والے صحیفوں میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب ملاحظہ کی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ قمر میں آگاہ کیا گیا کہ عذاب کی گھڑی سر پر آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں یہی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، حقیقت میں یہ کسی دلیل اور ثبوت کے پیرو نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ اب یہ تمہاری پکار سننے والے نہیں، ان کا معاملہ اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور پھر یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے پراگندہ ٹڈیاں برآمد ہوتی ہیں۔ اس سورہ میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ اس پر تو 70 پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک کی سمجھ میں کہاں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو جس اعتبار سے بھی آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں اس اعتبار سے آپ کو آسانی محسوس ہوگی۔ ایک ایسی زبان جو ہماری زبان نہیں ہے، لیکن جب ہمارے بچے اس کو پڑھتے ہیں تو کتنی سلاست اور روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہماری مادری زبان ہو۔
جب آدمی اس کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنی آسانیاں اس میں پیدا کر دیتے ہیں کہ 7 سال 8 سال کے بچے زبانی بغیر دیکھے اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔ 7 سال 8 سال کے بچے، اب آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا بچہ، جبکہ وہ اس کی زبان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی پیدا کی، تبھی یہ ہوا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح زبانی اور اتنی آسانی سے پڑھی جاتی ہو بغیر دیکھے۔ تو آسانی پیدا کی تبھی یاد ہوا ہو، ورنہ اور کوئی کتاب تو اس طرح سے کوئی زبانی کھڑا ہو کر پڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب کوئی شخص اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھنے کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، جڑے کوئی اس سے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا ہم نے ہر چیز ایک تقدیر مقدار کے ساتھ پیدا کی ہے، بے مقصد نہیں۔ ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، مقررہ وقت پر بنتی ہے اور ختم ہوتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے ختم ہونا ہے۔ کسی کام کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور وہ پلک جھپکاتے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب ریکارڈ میں محفوظ ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کا کیا دھرا کہیں غائب ہو گیا ہے، نہیں، ہر شخص، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے اور وقت آنے پر وہ سامنے آئے گا۔ سورہ رحمان میں ایک بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم کے لیے قرآن اتارا ہے۔ جب اللہ نے تم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو تم بات سمجھ بھی سکتے ہو۔ اس اعلیٰ صلاحیت کا حق ہے کہ اسی صلاحیت کو تمہاری تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے، نہ کہ عذاب کے ڈنڈے کو۔ لیکن تمہاری بدبختی ہے کہ تم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے تباہی کی نشانی مانگ رہے ہو۔ سورہ واقعہ میں بتایا گیا کہ تمہیں لازماً ایسے جہاں سے سابقہ پیش آنا ہے جس میں عزت و ذلت کے پیمانے اور معیار ان پیمانوں اور معیاروں سے بالکل مختلف ہوں گے جو اس جہاں میں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں عزت و سرفرازی انہیں حاصل ہوگی جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی کمائی کی ہوگی۔ ایسے لوگ مقربین اور اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کا درجہ پائیں گے۔ جنت کی تمام کامیابیاں اور عیش و آرام انہی کے حصے میں آئیں گے۔ رہے وہ جو اس دنیا ہی کے عیش اور مزوں میں مگن ہیں، وہ اصحاب الشمال ہوں گے، ان کو دوزخ میں ابدی عذاب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اللہ نے کئی سوالات کر کے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس تخلیق یعنی بچہ کو تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت رکھی ہے اور ہم اس بات سے کمزور نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی اور شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھوسا بنا کر رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہمیں نقصان ہو گیا، ہمارے نصیب پھوٹے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے کھارا پانی بنا دیں، پھر کیوں تم شکر گزاری نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت یا ایندھن تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو قابل عبرت بنایا، حاجت مندوں کی ضرورت کا سامان بنایا۔ پس اے نبی رب عظیم کی تسبیح کرتے رہیے۔ خاتمہ پر قریش کو متنبہ کیا کہ یہ قرآن اللہ کا باعزت کلام ہے جو شیاطین کی مداخلت سے بالکل محفوظ ہے، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے منہ پھیر رہے ہو جو حقیقی ہدایت ہے؟ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے توجہی کرتے ہو؟ تم نے اس کو جھٹلانے کا مشغلہ اپنا رکھا ہے۔ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو تو بتاؤ
جب مرنے والے کی جان حلق میں اٹکتی ہے اور تم ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہو، اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے، تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ مرنے والا اگر نیک ہے تو وہ راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت میں ہوگا، اگر جھٹلانے والا گمراہ ہے تو اس کے لیے کھولتا پانی ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ بات ہو کر رہے گی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے۔ کہ کتنے زوردار انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی باتوں کو بیان کیا ہے اور چیلنج کر دیا ہے بہت ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد۔ خاص طور سے ایک بات جو یہاں پر اخیر میں کہی گئی ہے کہ جب مرنے والے کی جان حلق میں اٹکتی ہے اور تم ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہو، ایک شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کے حاصل کیے ہوئے تمام وسائل و ذرائع موجود ہیں، ہٹے کٹے جوان بیٹے سامنے کھڑے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے، اپنی ساری جتنے بھی وسائل ہیں، جتنی حکمت اور کوششیں جو ان کو کرنا ہے کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت ہم ان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مرنے والے کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے۔ انسان کتنا مجبور اور بے بس ہے، اپنے نظروں کے سامنے اپنی اولاد کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنی نظروں کے سامنے اپنی جان سے زیادہ عزیز اگر اس کو اختیار ہو تو شاید وہ اپنی جان دے کر ان کو بچانے کی کوشش کرے، مگر اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنے والدین کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مگر اتنا مجبور اور بے بس ہے کہ وسائل سب کے سب جو اس نے حاصل کیے ہیں سب موجود ہیں اور وہ خود بھی وہاں پر کھڑا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اتنی مجبوری اور بے بسی اگر کسی کے اندر ہو تو جو با اختیار ہے، جو کچھ یہ ساری باتیں ہمیں بتلا رہا ہے، تو ہمیں اسی کا ہو کر رہ جانا چاہیے، منمانی زندگی گزارنے کے لیے ایک قدم نہ اٹھائیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ سورہ حدید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو سابقون الاولون کی صف میں اپنی جگہ بنانے پر ابھارا ہے، یعنی وہ جو حق پہنچتے ہی سب سے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جس زمانہ میں حق مغلوب ہے اور اس کے غالب آنے کا دور دور پتہ نہیں، اسی زمانے میں اپنی جان اور مال اس کے لیے کھپا دو۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ ان سے کہیں اونچا ہوگا جو حق کو غالب آتا دیکھ کر اس کے لیے خرچ کریں یا جانیں سپرد کریں۔ اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں سے اچھا ہے، مگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جیسے جب کوئی ایک جماعت، ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جاتی ہے تو اس وقت جو ابتدا میں اس جماعت یا تنظیم سے جڑے ہوتے ہیں لوگ، ان کا ایک مقام ہوتا ہے۔ جب آگے چل کر وہ جماعت، وہ تنظیم ترقی کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو فاؤنڈر تھے، جب اس کی بنیاد پڑ رہی تھی تب سے یہ لوگ شامل ہیں۔ ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، الگ سے ایک الگ مقام دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب دین مغلوب ہو رہا ہو تو اس کو غالب کرنے کے لیے جو لوگ شروع میں اٹھ کھڑے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے۔ چیزوں کو، تنظیموں کو، جماعتوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر تو بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں، مگر ابتدا میں جڑنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، کوششیں کرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ابتدا میں جب دین مغلوب ہو رہا ہو اس کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سابقون الاولون کہا ہے اور ایک مقام دیا ہے، ایک درجہ دیا ہے۔ اسی بنا پر بدری صحابہ کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یوں تو سارے صحابہ کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن اس کے بعد بھی بدری صحابہ کا ایک الگ مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر دنیا کی محبت میں پھنس کر تم نے آخرت کی ابدی بادشاہی حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیا تو یہود کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ اصل میں قرآن مجید کے اندر جو مختلف قوموں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں
اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے حالات کو جان کر اپنے آپ کو اسی کے حساب سے تیار کر لو۔ ایسا عمل نہ کرو جو انہوں نے عمل کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیا۔ اصل اسی تکلیفوں اور پریشانیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ان قوموں کے واقعات بیان کر کے ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان سے ایسے اعمال سے دور رکھو، ورنہ تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ جی، وہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم جو روز پڑھتے ہیں، اصل روز کیا کئی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہی یاد دہانی ہم کو کرائی جا رہی ہے کہ ان کے اعمال کو اپنا کر اس زمرے میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں، بلکہ جو انعام یافتہ بندے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے، اس کیٹیگری میں ہم اپنے آپ کو کھڑا رکھیں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو کئی گنا کر کے اسے لوٹا دے؟ قیامت کے دن مومنین کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافقین اندھیرے میں کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، جواب ملے گا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے درمیان دیوار حائل ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مومنین کے ساتھ میں آگے اور پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، روشنی ہوگی، اور منافقین اندھیرے میں ہوں گے۔ اب اگر وہیں پر باپ اور بیٹا ہو، ایک طرف مومن بیٹا یا مومن باپ ہو، دوسری طرف مومن منافق اولاد یا منافق باپ ہو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، ان کے ایک بیٹے تھے جو مخلص مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ سچے مسلمان ہیں، مخلص ہیں دین کے معاملے میں، باپ منافقوں کا سردار ہے، اب وہاں اگر بیٹے کے ساتھ میں روشنی ہو، نور ہو، اور وہاں وہ مانگ رہے ہوں تھوڑی سی روشنی مجھے دے دے، تو میرا بیٹا ہے تھوڑی سی روشنی مجھے دے دے، میں اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں، ٹھوکریں کھا رہا ہوں، تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے موقع پر ایک پردہ حائل کر دیں گے، تو کتنا دکھ ہوگا کہ بیٹے سے روشنی مانگی جا رہی ہے، جس کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ڈال کر بیٹے کی پرورش کی تھی، آج اسی بیٹے سے تھوڑی سی روشنی مانگ رہے ہیں تو اس کو اختیار نہیں ہے دینے کا۔ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ پردہ حائل کر دیں گے، وہ اگر چاہے گا بھی تو نہیں دے سکے گا، تو ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، جواب ملے گا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے درمیان دیوار حائل ہوگی، ایک طرف رحمت دوسری طرف عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، وہ کہیں گے مگر تمہیں شک تھا، جھوٹی توقعات میں پڑے رہے، دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں رکھا، آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ایمان لانے اول تو وہاں فدیے میں دینے کے لیے کچھ ہوگا بھی نہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس دنیا میں جو کچھ ہے اتنا ہی اور اگر اس کو دے دیا جائے تو وہ سب کچھ فدیے میں دے کر اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ آگے سورہ آ رہی ہے 29ویں پارے میں، اس میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے بیٹوں کو جنہیں ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اپنے منہ کا نوالا جو ہے ان کو ہم کھلاتے ہیں، بڑی محبت ہم ان سے کرتے ہیں، ایسی اولاد کو فدیے میں دے کر آخرت کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور حق کے آگے جھک جائیں؟ مسلمانوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں اکثر فاسق ہو گئے۔ افسوس کہ مسلمان آج انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں،
ان لوگوں کے خیال کی تردید کی گئی ہے جو مذہب کے رہبانی تصور کے تحت جہاد اور اس کے لیے خرچ کرنے کو دنیا داری سمجھتے تھے اور ان مسلمانوں کو جہاد کے شوق پر لعن طعن کرتے تھے۔ فرمایا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل و ہدایات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور شریعت اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور اس سے اللہ نے یہ بھی چاہا کہ وہ ان لوگوں کو نمایاں کر دے جو بے دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی لوہے کی طاقت سے ان کے دین کو قائم کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی زوراور اور غالب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کی پیروی کی رافت اور رحمت رکھی اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے تو ان پر صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب فرض کی تھی، تو انہوں نے اس کے حدود جیسا کہ ملحوظ رکھنے چاہیے تھے نہیں رکھے، اور انہوں نے اپنے طور پر رہبانیت اختیار کر لی۔ 24ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔